جی شو میں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سنا ہیلتھ کیئر ٹرسٹ کی CEO امرین کاظم تھامسن. میں ان سے خود ہی جانوں گی کہ یہ ٹرسٹ یہ ادارہ کرتا کیا ہے. السلام علیکم امرین, السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک الحمدللہ, بہت شکریہ آنے کے لیے. آج ایک نیکی میں بتائیے کہ سنا ہیلتھ کیئر ٹرسٹ ایکچولی کرتا کیا ہے؟ دعا جیسے کہ آپ جانتی ہیں ہمارے ہاں کراچی جو ہے اب اتنا پھیل گیا ہے, تقریباً 40% کراچی جو ہے وہ کچی آبادیز ہے, اللیگل سیٹلمنٹس ہے, جہاں آپ کی 47% آف آپ کی پاپولیشن وہاں رہتی ہے. یہ وہ آبادی ہے جو اوبیسلی جو کہیں اور افورڈ نہیں کر سکتی رہنا, سب سے زیادہ غریب, سب سے زیادہ ونریبل آپ کی آبادی ہے. پرابلم یہ ہے کہ حکومت جو ہے ان ایریاز میں بیکاز آف لیگل ریزنز وہاں کچھ بنانے سے قاصر ہے. وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ یہ لیگل سیٹلمنٹس ہیں, نہ وہ وہاں بجلی فراہم کرتے ہیں, نہ وہ سڑکیں بناتے ہیں, نہ ہسپتال بنتے ہیں, نہ پانی کی فراہمی ہے. تو ان ایریاز میں رہنے والی ہیوج پاپولیشن جو ہے, بچے, عورتیں, وہ بیسک ضروریات زندگی سے محروم ہیں. اس میں ایک بہت بڑی جو ضرورت ہے, اور خاص طور پہ آپ نے ابھی دیکھا کہ کووڈ کے زمانے میں ہمیں کتنا اس کا اشد ہمیں تکلیف محسوس ہوئی پورے ملک کی, نہ صرف ہماری بلکہ ساری دنیا میں, کہ اگر ہیلتھ کیئر نہ ہو تو کتنی پرابلمس ہوتی ہیں, اور اس سے آنے والی کوئی بھی وبا ہو, پینڈیمک ہو, وہ اور بدتر ان ایریاز میں ہوتا ہے. تو ہمارے جو فاؤنڈر ہیں ڈاکٹر آصف امام ہیں, جو یہاں جو امریکہ میں بہت سال رہے اور میڈیسن وہاں پریکٹس کرتے تھے, انہوں نے وہ پاکستان لوٹے یہ جذبہ لے کے کہ یہاں خدمت کرنی ہے لوگوں کی. اور جو نیڈ انہوں نے اسیس کی وہ یہ تھی کہ یہاں پہ بیسک ہیلتھ اویلیبل نہیں ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کے ہسپتال جو آلریڈی اوور برڈنڈ ہیں, اتنی بڑی آبادی ہے, ہسپتال کم ہیں, وہاں ہر پیشنٹ, غریب پیشنٹ جو ہے, کیونکہ وہ فری میں ہوتے ہیں, وہ پہنچ جاتا ہے. نزلہ, کھانسی, ڈائبٹیز, کوئی سکن کی انفیکشن ہے, کوئی ویسی انفیکشن ہے, وہ لے کے پہنچ جاتا ہے. تو ہسپتال جو ہیں آپ کے وہ بریکنگ پوائنٹ پہ تھے اور ہیں. تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ جو 40% پیشنٹ ہسپتال کو جاتا ہے, اس کو ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں, یہ پرائمری ہیلتھ کیئر یا فیملی میڈیسن کا وہ ہے, پیشنٹ ہے. تو انہوں نے بنیاد رکھی پہلی سنا کلینک کی, جو انہوں نے اپنے اور اپنے کچھ دوستوں کی ڈونیشن سے بنائی. وہاں سے یہ شروع ہوئی جرنی, اور آج ہم 32 لوکیشنز پہ ہماری کلینکس ہیں, جہاں پہ تقریباً ہمارے 100 سے زائد ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ. اور ہم ان کلینکس میں یہ 32 ہمارے اسٹیٹک کلینکس ہیں, 3 ہمارے موبائل کلینکس ہیں, اور ہم جو ہے تقریباً 1 ملین سے زیادہ لوگوں کو ہر سال علاج, نہ صرف ڈائگنوسس بٹ ڈائگنوسٹکس, کیونکہ ہماری ان ہاؤس لیب ہے, اور ہم ٹیک ہوم میڈیسن بھی دیتے ہیں فور فری. جی ہم نے اب بہت چھوٹا سا ایک ٹوکن ہم نے اس لیے رکھا ہے کیونکہ ورنہ ہوتا یہ تھا کہ ورتھ اور ویلیو پتہ چل جی ورتھ اور ویلیو پتہ چلتی ہے, ورنہ یہ ہوتا تھا آپ کو پتہ دوائیاں ہم دیتے ہیں وہ بک جاتی ہیں وغیرہ. تو ایک بہت چھوٹی سی بہت وہ ہے, اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ بہت سے وہ پیشنٹس جو جن کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے, ان کی زندگیاں بچ جاتی ہیں. آپ کہیں پہ بھی باہر ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن ایسی جو کرونک وہ ہیں بیماریوں کے لیے لوگ ہاسپٹل نہیں جاتے. پاکستان میں ہاسپٹل جانا پڑتا ہے بیکاز ان کے پاس کلینکس فرنٹ لائن پہ نہیں ہیں. 40% میڈیکل ڈیتھس پاکستان میں جو اب ہوتی ہیں وہ کرونک ڈیزیز سے ہوتی ہیں, اور اس میں سب سے کرونک کیسے ہو جاتا ہے, پہلے کیوں نہیں اس کو پکڑا جاتا؟ آپ یہ دیکھیں نا, آپ کا لائف سٹائل چینج ہوتا جا رہا ہے نا. ڈائبٹیز جو ہے اب ہر گھر میں ہے, ہائپر ٹینشن جو ہے اب ہر گھر میں, کیونکہ آپ کی غذا, آپ کا انوائرمنٹ, یہ سب کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اور کیونکہ وہ شروع میں نہیں پکڑا جاتا, وہ مینیج نہیں ہوتا, وہ بڑھتے پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہسپتالوں پہ لوگ پہنچتے ہیں, کبھی کسی کا ہاتھ کٹ جاتا ہے, کسی کی آنکھیں چلی جاتی ہیں, یہ سب ڈیتھس ہو جاتی ہیں. 40% میڈیکل ڈیتھس آپ کے یہاں ڈائبٹیز. اللہ جی واقعی صحیح بات ہے, اور اس چیز کے لیے اویئرنیس پھیلانا بہت ضروری ہے. اور جب بھی آتی ہے ڈائبٹیز کی بات, تو میں جتنے بھی بزرگ افراد مجھے دیکھ رہے ہیں, میں ان سے جو ہے نا گزارش ہے میری ہاتھ جوڑ کے, خدارا اگر آپ ڈائبٹک ہیں ڈیلی واک کریں, اپنی دوائیاں کھائیں, اپنے میٹھے کو کنٹرول کریں, کیونکہ آپ کو اپنی زندگی پیاری نہیں ہوگی, آپ کے جو بچے ہیں نا
جن کی زندگی آپ لوگوں سے چل رہی ہے, جو گھر آپ لوگوں کی وجہ سے, جن گھروں میں رونق ہے, ان کو آپ کی بہت ضرورت ہے, اور وہ آپ کی صحت کی, آپ کی تندرستی, آپ کی زندگی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. اور یقین کریں کہ جس گھر میں بزرگ نہ ہو وہ گھر بڑا ہی ویران ہوتا ہے. تو ڈائبٹیز والے جو افراد ہیں ان کو بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے, احتیاط اور وہ ساری چیزوں کی, مگر کرتے نہیں ہیں. ہائپر ٹینشن, ڈائبٹیز دونوں. اچھا, ہائپر ٹینشن بھی اتنی خطرناک بیماری ہے؟ بیکاز دیکھیں اسٹریس ہے زندگی میں, ہر آدمی کی زندگی میں ہائپر ٹینشن تو آج کل جوانوں کو بھی ہوئی ہے. اور آپ کے یہاں اگر 55 سے پہلے 50 سے اس طرف اگر خدا نخواستہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے, اس میں بچنے کی جو امکان ہوتے ہیں ورچولی نتھنگ ہوتے ہیں. اور آپ یقین کریں قیامت کی بھی نشانی ہے. میں پوچھوں گی کہ قیامت سے پہلے جو ہے وہ وبا کی طرح دل کے امراض ہوں گے نا, اور واقعی آپ یقین کریں کہ 30 سال کی عمر کے لڑکے, 25 سال کی عمر کے لڑکے, کیا پتہ چلا بھائی نماز پڑھنے گیا تھا, گاڑی میں ہارٹ فیل ہو گیا. جی بالکل. تو یہ بہت زیادہ چیز عام ہو گئی ہے. کیا میں آپ سے سوال پوچھ سکتی ہوں, ہائپر ٹینشن کے حوالے سے کچھ بتا سکتی ہیں آپ؟ دیکھیے ہائپر ٹینشن, ہارٹ ڈیزیز, بلڈ کیسے پریشر ہوتی ہے بتائیے. ہائی بلڈ پریشر, لو بلڈ پریشر, میں ڈاکٹر نہیں ہوں, مگر جتنا آپ آرگنائزیشن میں رہتی ہیں علم میں, تو بیسکلی ہائپر ٹینشن جو ہوتی ہے یا تو ہیریڈیٹری ہوتی ہے یا آپ کو وقت کے ساتھ آپ کی اپنی ہیبٹس کی وجہ سے ہو جاتی ہے. انزائٹی بھی ہوتی ہے آپ کو, پلپٹیشن, انزائٹی, اسٹریس, all of them contribute to hypertension. یہ ہائپر ٹینشن کی وجوہات ہوتی ہیں. بہت سے لوگوں کو تو ان کو ہیریڈیٹری ہوتی ہے. اچھا, کولیسٹرول کی بھی اس میں پرابلم ہوتی ہے؟ ہائپر ٹینشن کولیسٹرول سے ہوتی ہے نا؟ ہارٹ ڈیزیز ساری کے یہ وجوہات ہیں, ہائی کولیسٹرول, لو کولیسٹرول. اب دیکھیں یہ باتیں مجھے نہیں پتا, تو یہ اس عوام کو کیا پتا ہوگی جن کے لیے آپ کام کرتی ہیں, ان کو تو آپ اویئرنیس دیتے ہوں گے, پھر ان کو ساری مدد وغیرہ کرتے ہوں گے. اچھا, چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے, واپس آئیں گے اور مزید جانیں گے سنا ہیلتھ کیئر ٹرسٹ کے حوالے سے, اور یہ بھی جانیں گے کہ ہمیں ان کی مدد کس طرح کرنی ہے. واپس آتے ہیں برکت رمضان میں. جناب, ایک نیکی جاری ہے سنا ہیلتھ کیئر ٹرسٹ سے. امرین میرے ساتھ موجود ہیں, اور امرین مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے اپنی موبائل کلینک کے بارے میں بات کی تھی, اس حوالے سے ذرا بتائیے گا. آپ کے ہاں کراچی شہر اتنا پھیل گیا ہے کہ ہر جگہ جو ہے ایک اسٹیٹک کلینک یا ایک کلینک بنانا بہت دفعہ مشکل بھی ہوتا ہے, اور آبادی اتنی بڑی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو جسٹیفائی کریں. تو ہماری جو موبائل کلینکس ہیں وہ ایسی جگہ جاتی ہیں جیسے مبارک ولیج ہے یا کونکر ہے. یہ بھی خاصی بڑی آبادیز ہیں, 20-25 ہزار آدمیوں کی آبادی ہے. تو کلینک وہاں, ہماری موبائل کلینک وہاں جاتی ہے, اس میں ڈاکٹر, فارماسسٹ, فلیباٹمسٹ سب جاتے ہیں, اور وہ وہاں سیٹ اپ کرتے ہیں. 3 دفعہ ہفتے میں جا کے وہ وہاں سیٹ اپ کرتے ہیں, اور ان 3 دن ہفتے میں وہاں کی آبادی کی خدمت کرتے ہیں. زبردست, بیوٹیفل, بہترین. اچھا, خواتین جو آتی ہیں عموماً کیا مسائل لے کر آتی ہیں؟ دیکھیں جی, ہم زیادہ تر ہمارا جو پیشنٹ آتا ہے وہ خواتین اور بچے ہی آتے ہیں, کیونکہ سب سے زیادہ ونربل سیگمنٹ وہ ہے. اور اس میں جو پرابلمز ہیں فزیولوجیکل تو ہے ہی ہیں, سائیکولوجیکل اب ہم دیکھتے ہیں بہت پرابلمز ہیں, کیونکہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں لوگ. بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مفلسی, تشدد, پریشانی, تو بہت سی بیماریاں تو بیکاز آپ پریشان ہیں, آپ کا ذہن بھی تو کریٹ کر دیتا ہے. ہم سنا جو ہے امنگ دا فرسٹ کمیونٹی ہیلتھ کمیونٹی ہیلتھ پرووائڈر ہے جو منٹل ہیلتھ اب وہاں اس لیول تک پرووائڈ کر رہا ہے جس لیول پہ ہم کام کر رہے ہیں, یعنی کمیونٹی میں ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں دعا, وی آر دی اونلی ونز جن کے پاس, آپ نے آغا خان میں جیسے دیکھا ہوگا کہ جب ڈاکٹر آپ جاتی ہیں, ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ سارا کچھ کمپیوٹر پہ کر رہا ہوتا ہے, انٹر کر رہا ہوتا ہے. ہمارے بھی کلینکس میں, ہمارے تقریباً 32 کلینکس میں سے 19 یا 20 کلینکس اب فلی ڈیجیٹائزڈ ہیں, جہاں ڈاکٹرز کے پاس ایک تو ہم پروٹوکول بیسڈ سسٹم پہ کام کرتے ہیں, ہمارے پاس ایک الیکٹرک میڈیکل ریکارڈ سسٹم ہے, تو ہمارے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں وہ ٹیبلٹس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس سے ہوتا یہ کہ ہمارے پاس تمام ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے کہ کیا ڈیزیز ٹرینڈ ہے, اور جب پیشنٹ دوبارہ آتا ہے, جیسے آپ جاتی ہیں گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں, آج پیشنٹ گیا, اس کو ڈاکٹر نے دیکھا, 1.5-2 منٹ میں دیکھا, پوچھا, پرچی بنا کے دے دی. اب جب وہ نیکسٹ ٹائم پیشنٹ جائے گا, نہ کوئی اس کا ریکارڈ ہے, نہ وہ وہی ڈاکٹر ہے, نہ کوئی اس کی میڈیکل ہسٹری لی گئی. ہمارے پاس پیشنٹ کی سال کی میڈیکل ہسٹری ہوتی ہے, تو ہم اس کو جو ہے پروگریسولی ٹریٹ کرتے رہتے ہیں. بیوٹیفل. تو
بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی ہمارے پاس آتی ہے جب 14-15 سال کی ہوتی ہے، پھر وہ جب شادی ہوتی ہے، جب وہ خود ماں بنتی ہے، وہ ایز اے پریگننٹ وہ آتی ہے، پھر ماں بن کے آتی ہے، پھر وہ بچے لے کے آتی ہے. زبردست. سو تو اٹس ہم کمیونٹی کا حصہ ہیں. اور اسی طرح فیملیز ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں، اور ہم گورنمنٹ کے ساتھ بھی بہت کام کرتے ہیں. گورنمنٹ کے ساتھ کیا کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں وہی میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ کچی آبادیوں میں گورنمنٹ اپنا تو سیٹ اپ نہیں کر سکتی. پاکستان گورنمنٹ نے ایکسپینڈڈ امیونائزیشن ایک پروگرام کیا ہے EPI کے نام سے، اور ان کے ورکرز جو ہیں وہ جا کے انجیکشنز لگاتے ہیں ہمارے بچوں کو، تو ان کو بھی جگہ ہم فراہم کرتے ہیں. زبردست. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کار خیر میں ہم آگے بڑھ کے کس طریقے سے آپ کی مدد کر سکتے ہیں؟ سب کی مدد کر سکتے ہیں ایکچولی کمیونٹی کی. جی ایک تو آف کورس زکوٰۃ، فطرہ، صدقہ، جو بھی لوگ انڈیویجول وہ ڈونیٹ کریں، مگر ہماری ریکویسٹ ہوتی ہے کارپوریشن سے، کارپوریٹ سے، کہ اگر وہ ہماری ہیلپ کریں، خاص طور پہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری، کیونکہ دوائیں جو ہم لوگوں کو دیتے ہیں وہ دوا اکثر ہمارے لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. ایک انسولن کی جو اب ایک وائل آف انسولن ہے وہ 780 روپے کی ہے، اور اس کو وہ نہ ملنے کی وجہ سے لوگوں کے ڈیتھس ہو جاتی ہیں. اللہ، یعنی تقریباً 1000 روپے دن کا خرچہ، 30,000 ایک نارمل بندہ کہاں سے لائے گا جو بیچارے کی سیلری 30,000 ہوگی؟ ایک وائل 3-4 دن تو چلتی ہے، مگر پھر بھی 15,000 بھی دیکھیں نا، سیلری اسکیل ہی کتنا ہے پاکستان میں. جی ایگزیکٹ. 30,000 ایک بندہ اگر کماتا ہے، 15 وہ ماں کی دوائیاں لے آئے جس میں صرف انسولین آ رہی ہے، تو آپ بتائیں وہ کہاں سے گھر کا کرایہ دے گا، اور کہاں سے خوراک اچھی دے گا، خوراک اچھی کہاں سے دے گا. واقعی ہم لوگ کو رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم لوگ آگے بڑھ کے ان اداروں کی مدد کریں تاکہ یہ مزید آگے انسانیت کی مدد کر سکیں. امرین بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ سنا ہیلتھ کیئر ٹرسٹ کو مزید آگے لے کے جائے، ترقیاں دے تاکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس سے فائدہ حاصل کر سکے.